بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی حالات زندگی پر ہماری ایک سیریز جس میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے تمام سلاطین کی زندگی پر معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول کی حالات زندگی پر انفارمیشن دے چکے ہیں۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کے پانچویں سلطان محمد اول کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطانوں میں سے ایک ہیں۔ اس نے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اس عظیم و شان سلطنت کو دوبارہ سے متحد کر دیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انقرہ کی جنگ میں تیمور نے سلطان بایزید اول کو شکست دے کر اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اس کی بہت تذلیل کی، اور اس طرح سلطان بایزید اول نے تیمور کی قید میں وفات پائی۔ بایزید اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے بچی کچی سلطنت پر قبضہ جمانے کے لیے 10 سال تک آپس میں لڑتے رہے، لیکن آخرکار وہ شخص برسر اقتدار آیا جس نے سلطنت کو سنبھالا اور اپنے جد امجد کی بنائی ہوئی سلطنت کو پھر سے سہارا دے کر ان کے خواب کی تکمیل کے لیے کوشش کی۔ آپ وہ پہلے سلطان تھے جس نے تخت و تاج کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کیا۔ اس شخص کا نام سلطان محمد اول تھا اور تاریخ آپ کو سلطان محمد جلبی کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد اول 1387 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام دولت خاتون اور والد بایزید اول تھے۔ آپ قد کے درمیانے، سفید رنگ، گول چہرہ، طاقتور جسم اور بلاغ کی پھرتی رکھتے تھے۔ آپ ایک بہادر، دلیر، عقل مند، طاقتور اور شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ ایک پہلوان تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ بیک وقت کئی کمانوں کی تانتوں کو ایک بار کھینچ لیتے تھے۔ اپنی دور حکومت میں تقریباً 24 جنگیں لڑیں۔ تیمور لنگ سے شکست کھانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آنے والے 20 سال تک عثمانی سلطنت میں شدید خانہ جنگی اور کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایشیائے کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر ترک امیروں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور جو باقی بچا ان پر تاتاریوں کی غیرت گری عروج پر تھی۔ اس طرح یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کی بقیہ جات خطرے میں تھی۔ بلغاریہ، بالچیا، بوسنیا کی رعایا بغاوت کو تیار تھی۔ اس کے ساتھ بازنطینی سلطنت اپنے مقبوضات کو واپس لینے کی تیاری میں تھی۔ اس پریشانی اور خانہ جنگی کی حالت میں سلطنت عثمانیہ نے اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ 10 سال میں اپنی تمام تر مقبوضات واپس لی، بلکہ پہلے سے زیادہ تیاری اور طاقت کے ساتھ ابھری۔ تیمور نے ایشیائے کوچک میں تباہی کے بعد دوسری سمت رخ کیا تو پیچھے ایشیائے کوچک میں ان کا نشان بھی نہ رہا۔ یوں اب میدان عثمانیوں، بازنطینیوں، تاتاریوں کے لیے خالی تھا۔ سلطان بایزید کے 6 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا تیمور کے ہاتھوں سواس کی فتح کے دوران مارا گیا جس کا نام ارطغرل تھا۔ باقی 5 بیٹے جنگ انگورا میں اپنے والد کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ ان کا نام سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ اور محمد تھا۔ موسیٰ کو تیمور نے بایزید کے ساتھ قید کر لیا تھا۔ مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ باقی سلیمان، عیسیٰ اور محمد امیر تیمور سے جان بچا کر نکل گئے۔ امیر تیمور کے چلے جانے کے بعد تخت و تاج کے لیے برسر پیکار ہوئے۔ سلیمان اپنے وزیر اعظم کو اپنے ساتھ لے کر اردنہ یورپ میں پہنچا اور سلطان بایزید اول کے انتقال کے بعد سلطنت کے یورپی حصے کا مالک بن گیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ دوسرا بیٹا عیسیٰ نے بروسا آ کر خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ محمد جو سب سے چھوٹا تھا، اس نے ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں ایک چھوٹے علاقے پر قابض ہوا۔ بایزید کی وفات کے بعد تیمور کے جانے کے بعد ان بھائیوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ جو کہ تیمور کی قید سے رہائی کے بعد تخت و تاج کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا۔ سب سے پہلے محمد اول نے عیسیٰ سے جنگ کی۔ محمد ایشیائے کوچک کو برابر میں تقسیم کرنے کے حق میں تھا، مگر عیسیٰ تقسیم کرنے سے انکاری تھا اور پوری سلطنت کا دعوے دار تھا۔ جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد
کے لیے یورپ اردنا پہنچا۔ سلیمان نے عیسیٰ کی مدد کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ محمد نے اپنے بھائی موسیٰ کو یورپ سلیمان کی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد کی یہ ترکیب رنگ لائی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر واپس یورپ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے روانہ ہوا۔ یوں ایشیائے کوچک میں عیسیٰ کو پھر شکست ہوئی اور اس کے ساتھ مارا گیا۔ یورپ میں موسیٰ اور سلیمان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ سلیمان ایک سخت طبیعت کا انسان تھا۔ اس کا رویہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ یوں اس کی فوج نے موسیٰ کی حمایت کی اور یوں سلیمان مارا گیا اور موسیٰ یورپ کے تخت پر بیٹھ گیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے محمد سے مدد مانگی کیونکہ سلطان بایزید اول کے دور میں دونوں میں جنگ نہ کرنے پر معاہدہ ہوا تھا۔ محمد نے اس معاہدے کی پاس میں موسیٰ سے جنگ کرنے قسطنطنیہ روانہ ہوا۔ یوں موسیٰ کو منہ کی کھانا پڑی اور وہ فوج کے ساتھ واپس لوٹا۔ محمد نے موسیٰ کا تعاقب کیا اور سوریہ کی سرحد پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ ہونے سے پہلے موسیٰ کے ساتھ سرداروں نے جو موسیٰ سے نالاں تھے نے محمد کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ یوں سلطان بایزید اول کا بیٹا محمد سلطنت عثمانیہ کا واحد شہزادہ بچا اور 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا۔ سلطان محمد اول نے اپنی فہم و فراست اور دور اندیشی سے خانہ جنگی پر قابو پا لیا اور یوں ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کر کے وہ سلطنت کا واحد حکمران بن گیا۔ سلطان محمد اول نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو کئی بنیادوں پر استوار کیا۔ اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی لیے مورخین اس کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہتے ہیں۔ سلطان محمد اول کو جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ آپ کی فہم و فراست اور برداشت تھی۔ جس کسی نے قانون شکنی کی اور سلطان کے اطاعت سے انکاری ہوا، سلطان نے اس کے ساتھ برداشت سے کام لیا۔ کرمان کے علاقے کے امیر نے جب اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو قرآن کریم کے قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر بغاوت کی اور منہ کی کھائی تو سلطان نے اس کو معافی مانگنے پر دوبارہ معاف کر دیا۔ سلطان کی اصل پالیسی سلطنت کی تعمیر نو تھی، اس لیے سلطان نے جب کلوٹولک کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو اس نے بحرہ اسود کے ساحل کے بعض شہر قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس کے ساتھ معاہدہ کر کے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو ختم کیا۔ بعض ریاستوں کو اطاعت پر مجبور کیا۔ یہ وہ ریاستیں تھیں جن کو تیمور نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ سلطان محمد کے زمانے میں شیخ بدرالدین محمود نامی ایک شخص رونما ہوا۔ یہ شخص آپ کے بھائی کے دور میں ایک اعلیٰ عہدے قاضی الصغیر پر فائز تھا۔ موسیٰ بن یزید نے اس کو اپنا مقرب خاص بنایا۔ یوں وہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا۔ جب موسیٰ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدرالدین ترکی کے ایک شہر ازمیت میں چلا گیا۔ یہاں بدرالدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسق مذہب کی دعوت دینا شروع کی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے۔ اس کے مبلغین میں ایک شخص جس کو پیر کلیجہ کہا جاتا تھا بہت مشہور ہوا۔ جب سلطان محمد کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اس کا فتنہ ختم کرنے کے لیے اپنا ایک مختصر لشکر بھیجا، لیکن اس لشکر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان اپنے وزیر بایزید پاشا کی نگرانی میں ایک اور لشکر بھیجا جس نے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور شکست دی، لیکن بدرالدین اپنی بات پر اڑا رہا اور رومانیہ کے امیر نے بدرالدین کی مدد کی اور وہاں سے بھاگ کر بلغاریہ چلا گیا، لیکن سلطان نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ وہاں اسے یورپ کی امداد پہنچنے لگی اور سلطان محمد کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا۔ سلطان محمد نے بدرالدین اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو بھیجنے کی بجائے خود ہاتھ میں تلوار تھامی اور اسلام کے اس دشمن کو ختم کرنے نکل پڑا۔ سلطان نے سب سے پہلے بدرالدین کی پیدا کی ہوئی بغاوت کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور بدرالدین کو پکڑ لیا گیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے کہا، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں بدرالدین نے کہا کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔
سلطنت کے علماء نے بدرالدین سے شرعی مناظرہ کیا، پھر اس کو شریعت کے مطابق سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ سلطان محمد شاعری اور فنون لطیفہ کے قدردان تھے۔ یہ وہ پہلے سلطان تھے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا، جسے السرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رقم تھی جس کو امیر مکہ کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہ رقم مکہ اور مدینہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ سلطان محمد اول کو عثمانی بہت پسند کرتے تھے، اور اس کی وجہ اس کی منفرد شخصیت اور کارنامے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے قابل ہوئی۔ آپ کو جلبی کا لقب ملا۔ مورخین آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی مانتے ہیں۔ آپ نے دولت عثمانیہ کی ڈولتی کشتی کو ساحل پر لا کھڑا کیا اور ہر قسم کے خطرات اندرونی اور بیرونی سب کا قلعہ کما کیا۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کے سلاطین میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جب سلطان محمد اول بیمار ہوئے اور ان کو مزید اپنے زندہ رہنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے وزیر بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متعین کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اس طرح مخلص رہنا جیسے مجھ سے رہے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً مراد کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ اب میں بستر سے نہیں اٹھ سکوں گا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے امر الہی واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا۔ 26 مئی 1421 کو سلطان محمد اول اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی۔ ان کو بروسا میں مسجد سبز کے ساتھ دفن کیا گیا، اس خیال سے کہ سلطان کے وصال کی خبر سے فوج میں بدنظمی پیدا نہ ہو۔ دونوں وزیروں ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا اور فوج میں یہ خبر پھیلائی کہ سلطان بیمار ہیں، اور دوسرا مراد کو جلد وہاں آنے کا کہا گیا۔ مراد 41 دن بعد وہاں پہنچا تو دونوں وزراء نے سلطنت کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دی۔ یوں مراد سلطان سلطنت عثمانیہ کا چھٹا سلطان بنا۔ مراد کی حالات زندگی اور کارناموں کا تذکیہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔